बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। सो गाइस, आज होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि जिन साहिब और जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, उन्होंने मतलब उनका इस वक्त मिशन बना हुआ है आप लोगों को एजुकेट करना ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो हमें मौका मिला साथ बैठने का, हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम करंट सिचुएशन जो भी चल रही है 2026 की, उस ऑटो इंडस्ट्री के रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वक्त सरेदस्त हमारे पास मौजूद है तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान खान भाई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्पेशली आजकल के दौर में। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं भाई? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, अभी हम कहाँ पे मौजूद हैं? अभी हम एबटाबाद डीलरशिप पे मौजूद हैं, टोयोटा की, टोयोटा एबिट मोटर्स पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इरफान भाई रिसेंटली टुक ओवर हियर। इनका मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उम्र में हमारी मेरे ख्याल है साल दो का ही फ़र्क होगा, मुझसे बड़े हैं ये देख रहे मुझे कैसे देख रहे। बहरहाल बड़ा एक्सपीरियंस है इनका और बहुत अरसे से ये सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। इनके थोड़े बैकग्राउंड के मुतालिक भी जान लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले हु आर वी डीलिंग विद। इरफान भाई थोड़ा सा बताइएगा। यार, हमने सबसे पहली बात तो यह है कि 2015 से हमने काम स्टार्ट किया है। खुद मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट अपने काम में कोई नहीं किया। बचपन से एक शौक़ था और इंतहाई क्रेज़ी किस्म का शौक़ था गाड़ियों का। ओके। और 2015 से जब स्टार्ट लिया तो ना हमारे पास ड्राइवर थे, सफाई वाले कुछ लड़के थे। अच्छा। और ड्राइवर का काम भी हम खुद करते थे। अच्छा। गाड़ियाँ परचेज़ करने भी खुद जाते थे डिफरेंट जगहों पे, और कभी रात दिन मतलब इन चीज़ों को हम नहीं देखते थे। सही। और शायद नींद को भी हमने बहुत पीछे रख दिया था और काम की तरफ फोकस, पैसा कमाना नहीं था हमारा ये था कि हमने क्लाइंटेज सबसे ज़्यादा बनानी है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचनी है। और पैसों के अल्लाह का शुक्र है हम 5 दोस्त हैं। मुबारक अंकल हमारे फोत हो गए रिसेंटली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन हमारे 5 दोस्त में ना कोई भी ऐसा नहीं है जिनको जैसे होती ना लालची, वो नहीं है अल्लाह का। हाँ, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस। तो आपने स्टार्ट किया फ्रॉम गोगा मोटर्स? गोगा कैपिटल कार से। गोगा कैपिटल कार्स इस्लामाबाद, ऐसा ही है। ओके। सो अभी तक इट इज़ अप एंड रनिंग ओवर देयर। जो ब्लू एरिया था उसमें थोड़ा सा हमें ये इशू आया था कि वहाँ पे पार्किंग का ना सीडीए की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। ओके। तो इस वजह से वहाँ से हमें मूव भी करना पड़ा। पहले हमने I9 में वेयर हाउस लिया, वो हमारा भर जाता था, वो तकरीबन 2 कनाल का था। वो भर जाता था, वो भी हमें पूरा नहीं पड़ता था। फिर क्योंकि सीडीए की तरफ से रिस्ट्रिक्शन इतनी थी कि मतलब बीच में ऐसे भी हुआ है कि गाड़ियाँ में उठा के ले जाते थे। अच्छा। तो वो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ रहा था। तो फिर हमने काफ़ी हद तक ये ट्राई किया कि हम एक लहदा शोरूम ही क्यों ना बना लें। तो हमने फिर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शोरूम बनाया जो तकरीबन 7-8 कनालों पे है। ओके। और ये सबसे बड़ा शोरूम है। तो ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ये I-10-3 में है, सर्विस रोड पे है। ठीक हो गया जी, सही हो गया। सो ये तो था इनका मुख्तसर सा तारुफ और बैकग्राउंड। अब असल काम की तरफ आते हैं, जिसके पीछे ये भी लगे हुए मुसलसल। जैसे ही 2026 शुरू हुआ है तो एक नई ट्रैक पे चल पड़े हैं लोग भी और हम लोग भी। मेनली उसकी वजह यह है कि मैंने 2025 के मिड में आप लोगों को बताया था कि 2026 इंसेन होने वाला है, स्पेशली अबाउट एसयूवीज, कि इतनी आएंगी, बारिश होने वाली। और जो ही स्टार्ट हुआ 26 हमारी आंखों के सामने, और अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी मज़ीद आने वाली हैं। इरफान भाई, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इस वक्त कस्टमर में क्या है जो अभी तक आपने फील की है? इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है सिर्फ 1 करोड़ वाले बजट में। अच्छा, 1 करोड़। और मेनली यही है कि जैसे कहते हैं बड़ी नीश 1 करोड़ ही है इस वक्त। ऐसे ही है, जहाँ पे ज़्यादा सेल हो रही हैं गाड़ियाँ। भाई सेल इस वजह से हो रही है क्योंकि करोड़ वाला वो बजट है जो आज से कुछ अरसा पहले 25 लाख वाला बजट था। एग्जैक्टली 4-5 सिविक साल से हिसाब लगा लें। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली तो वो अभी समझे हम 25 लाख वाली उसमें असल में खेल रहे हाँ हैं, बिल्कुल वही ठीक है, लेकिन पुराने अब दौर में चले जाओ तो 25 लाख वाला बजट। होंडा सिविक 25 लाख 11,000 रुपए की होती थी 2015 में, एग्जैक्टली ठीक है, फुल ऑप्शन वाली। तो वही होंडा सिविक आज करोड़ की है, तो इट्स मीन वही बजट है। तो अभी कंफ्यूजन क्या है, 3-4 चीज़ें हो रही हैं ना। एक तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक आ रही हैं जो कि लिटिल बिट हायर देन 1 करोड़ हैं, बट स्टिल हम उसे काउंट कर लेते हैं करीब करोड़ में हैं, काफ़ी हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मैं किसी को भी नहीं मैं एडवाइस नहीं करता। SO5 वाली साइड जा रहा था। वो नेपाल वाले SO5 इलेक्ट्रिक फुल नहीं है, उसमें है मतलब उसको आप PHEV भी कह सकते हैं। उस कैटेगरी को शामिल करने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारा इस वक्त कंफ्यूजन बन रही है ऐसे ही कि यार काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे भी आ रही हैं और HEV में तो डेफिनेटली आ ही रही हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा जैको लॉन्च हुई, जैको से पहले इन्होंने चेरी वालों ने लॉन्च की, लेकिन उन्होंने स्मार्ट मूव ये किया कि दे डिडंट अनाउंस द प्राइस। तो जब वो लॉन्च हुई थी तो मेरी उनके साथ जब हम बैठे गपशप हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये 8 Pro जो है व्हाट डू यू थिंक कहाँ तक लॉन्च होनी चाहिए आपके मुताबिक। जैन भी थे, मैं भी था, तो हमने उन्हें यही कहा कि 1 से 10 के करीब हो तो दैट वुड बी। हंसने लग गए ना वो कि अच्छा देखते हैं हम क्या होगा। तो हमारे जहन में ऊपर ही था कि ऊपर ही लॉन्च करेंगे, बट इवेंचुअली वही हुआ। बट दे वेटेड, आई डोंट नो क्या स्मार्ट मूव है इनकी और क्या इसके पीछे मकासद थे, बट दे प्लेड रियली गुड, ठीक है। तो अब फिर वो 1 करोड़ के पास ही आ रहा है, 1 करोड़ 9 लाख और 109 है, हाँ 110 की है तकरीबन। तो 110 की ही है तकरीबन। फिर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। 1 करोड़ के बजट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्पेशली HEV के बारे में। अब व्हाट डू यू थिंक, जैको से ही हम स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों में से आपके नज़दीक बेटर वैल्यू टू मनी कौन सी गाड़ी है। एक आ गई आपके पास जो टॉप ऑफ द लाइन है इनकी प्रीमियम J7 नहीं J5 में, J5 में, और दूसरा J5 में उनकी बेसिक आ गई, कंफर्ट आ गई। तो व्हाट वुड यू रेकन के अगर कस्टमर आता है आपके पास, आप क्या मशवरा दोगे? मैं क्या मशवरा दूँ, मुझसे जितने भी जो लोग भी बुक करा रहे थे, बहुत ऐसे हैं दोस्त यार, ये वो सबको प्रीमियम ही ऑब्वियसली हमारे यहाँ ट्रेंड है कि फुल ऑप्शन चीज़ भी होनी चाहिए। और वैसे भी वो जो गाड़ी को देखा है उस हिसाब से अगर आप फुल ऑप्शन को देखो तो जो 10 लाख का है ना, वो उसमें आप उससे ज़्यादा कवर कर रहे होते हो। मतलब उससे ज़्यादा चीज़ें हैं जो 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप फुल ऑप्शन ही गाड़ी लें। एग्जैक्टली अच्छा, ये तो अभी हम 1 करोड़ के बजट तक पहुंचे भी नहीं है, ये उससे पहले ही ये 80 लाख वाला बजट। हाँ, तो 80 लाख के बजट में और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आइस इंजन में भी आ रही हैं और आपकी HEV में भी आ रही हैं, और MG की मेरे ख्याल है PHEV कितने में आ रही है? नहीं वो ऊपर, असल में तो ऊपर है ना भाई, बेशक रीसेल इधर है, बट असल में वो तकरीबन 95 वाली बजट है। इस टाइम पे सबसे सस्ती जो 80 लाख में आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जैको है, सिर्फ और सिर्फ जैको है। जो जूलियन भी है वो भी 95-96 वाले बजट में है, कोई भी नहीं है। और आपको पता मैंने J5 से स्टार्ट क्यों किया? जी ठीक, एक तो B क्लास है, छोटी है, ब्रांड न्यू आपको मिल रही है विद वारंटी एंड ऑल द शेनानिगन्स, सारा कुछ है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या कहते हैं कि गाड़ी, जैसे आपने कहा कि फुल ऑप्शन चाहिए और बड़ी चाहिए, ठीक है, ऐसा ही है। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका साबित हुई ये गाड़ी है। ये जो बुक करा के लेंगे उनके लिए तो बेस्ट है कि 80 लाख में मिल गई। हाँ, लेकिन जो गाड़ी असल एंड यूज़र लेगा ना, उस बेचारे को 90 क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 5 लाख बढ़ाना है, प्राइस बढ़ानी है। हाँ, वो 10 मार्च तक हाँ, है ये ऑप्शन। पहला 5 लाख वो गया तो मतलब 85 की तो वो हो गई, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऑन होगा, तो 90 वाले बजट में ये जाएगी। तो सिर्फ उन बंदों को फ़ायदा है जो बंदों ने बुक कराई यूज़ के लिए, बस। फिर उसके बाद फिर रेंज वहीं चली गई है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये जैको वालों को प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए, मैं कहता हूँ अगर इन्होंने बढ़ाई तो वो फिगर फिर बहुत ज़्यादा इनके लिए मसला शुरू हो जाएगा, मतलब आगे ऑप्शन बहुत ज़्यादा है ना। आपको लगता है कि अभी आपने बात की थी कि वो जूलियन भी 90 प्लस में आ रही है, तो 90 प्लस में ना लेना ना देना, चंगान की जो ओशान है उन्होंने एकदम प्राइस गिरा दी इसके ऐलान होते ही। अब चाइनीज़ का प्रॉब्लम एक और है ना, कि उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मतलब कि वो एक, मुझे लगता है कभी कभी बंद कमरों में भी फैसले कर लेते हैं कि मतलब एक तरफ उन्होंने दिया, रेट कम आया, वो डर गए,
مجھے نہیں لگتا تھا ان کو ڈرنا چاہیے تھا. بہت کیٹیگری ڈفرینٹ ہے. آپ کو آپ کی گاڑی بڑی ہے, آپ کا چیز اتنی بڑی گاڑی ہے, آپ مارکیٹ میں سیٹ ہو, آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. ٹویوٹا نے کچھ کیا, ہونڈا نے بھی کچھ نہیں کیا, ہیول نے کچھ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. یہ ڈر گئے مفت میں. اور اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے بھائی, جو لوگ اگلے اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ظاہری بات ہے, وہ آپ ایک جگہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے. اب میں نے ایک گاڑی خریدی ہوگی بھائی 91 لاکھ روپے کی, تو وہی گاڑی آپ کو مل رہی ہوگی 4.5 لاکھ سستی, تو میں کدھر جاؤں گا. مجھے تو 4.5 لاکھ بیٹھے بیٹھے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, مجھے نقصان ہو گیا. اور جو ڈیپریسیشن ہوگی وہ لیتا جو میں نے گاڑی یوز کی ہے. اچھا, وہ صرف وہ نقصان نہیں ہوا جو انوائس پرائس پہ آپ کو ہوگا, اب وہ ظاہر ہے یوزڈ بھی ہوگی ہے, پچھلا ماڈل یوز بھی ہوگی ہے. پھر ذہن میں بھی آپ کو ہر بندہ جب خریدنے والا وہ بھی کہے گا نہیں ہوں تے پرائساں گھٹ ہو گئی ہیں. آپ نے بڑے مزے کی بات کی کہ کسٹمر وہ ٹرسٹ لوز کر جائے گا, آئندہ وہ خریدے گا ہی نہیں, کہے گا یار انہوں نے پھر وہی کر دینا کام کہ ہم پھر مارے جائیں گے, مفت میں مارے جائیں گے. ایسے ہی. تو یہ ایک سین بڑا ڈینجرس ہے اس میں. اچھا, ایچ ای وی کی طرف آتے ہیں جو کہ 1 کروڑ کے بجٹ میں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی کس سے, آپ کی فیوریٹ ایچ ای وی سے جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ویلیو ٹو منی ہے اس وقت. ویلیو ٹو منی کی طرح تو نہیں کہہ سکتا میں, مجھے سب سے زیادہ ہیول ایچ ای وی پسند ہے. پک کے لحاظ سے ویسے پسند ہے, اور فیول ایوریج کے حساب سے بہت پسند ہے. If you are riding in the city. ہاں, لیکن مجھے وہ بریک کے حساب سے بالکل نہیں پسند. اچھا, مطلب کہ اگر آپ تھوڑی ریش ڈرائیو کرتے ہیں نا, تو جس میں آپ کو بریک اچانک ضرورت پڑتی ہے, تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا نا مطلب مزہ نہیں دیتی, مطلب وہ چیز نہیں دیتی. لیکن ویسے اس طرح پسند ہے کہ گاڑی فیول ایوریج بہت اچھی ہے, لیکن میں ریکمینڈ پھر بھی لوگوں کو نہیں کرتا ایچ ای وی, کیونکہ ایچ ای وی میں جتنا لوگوں کو نقصان ہوا ہے نا, وہ شاید ہی فارچونر میں بھی ہوا ہو. یہ میرا اگلا سوال یہی تھا ان سے, لیکن چلیں آپ بات مکمل کر لیں. کیونکہ آپ نے اپنے سوال میں ویلیو ٹو منی اینڈ میں کہہ دیا تھا نا. ویلیو ٹو منی میں اس گاڑی کو کہتا ہوں جس کو اینی باڈی لینے کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یار اس پہ 20 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ والی گاڑی میں لوگوں کو لگ جائے, وہ اس کو میں نہیں سمجھتا. یہاں پہ ایبٹ آباد میں کافی سارے شو رومس پہ ہمارا جانا ہوتا ہے, تو آپ یقین کریں میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ یار دس از ناٹ دا ویلیو دیٹ یو آر آسکنگ فار. 10 ہزار چلی ہوئی ہیول 1.23 1.24 25 ماڈل کے مانگ رہے ہیں لوگ ابھی. تو اگر میں شو رومس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تو بڑی مارکیٹ اچھی لگتی ہے اس کی کہ یار تگڑی ریسیل ہے یہ, تو اتنے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ دیکھو اب ہم شو روم والے ہیں نا, جی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. اکثر لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب پاک ویل پہ تو اتنے پیسے مانگ رہے ہیں, تو ہم انہیں ضرور ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پہ سیل کر کے دیکھ لیں. وہاں پہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی کام. اصل چیز جو ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ میں واقعی بیٹھے ہو, آپ کو لگ پتا جاتا ہے یہ نیو شیپ جس کی آپ کہہ رہے ہیں لوگ 123 24 25 مانگ رہے ہیں, وہ مانگیں گے نا یار, ان کو 130 کی پڑی ہوئی ہے, وہ کتنا کم کریں گے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ جب آپ 25 ماڈل گاڑی آج کی ڈیٹ میں نیو شیپ کی 120 کے اندر ہی بکتی ہے, مطلب 18 کے راؤنڈ بورڈ بکتی ہے نیو شیپ کی, اور رجسٹرڈ گاڑی. اب 2025 میں آپ کو شاید آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اولڈ شیپ بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ 110-12 کی بکتی ہے. وہ بھی وہی گاڑی ہے جو لوگوں نے اون کے ساتھ 125-26 کی گاڑی خریدی تھی, نمبر لگا کے 130 کاسٹ کی تھی, کھڑی کر کے ہم اس کو 110-12 کی اگر بیچ رہے ہیں تو ہم نے خریدی تو اس سے بھی سستی ہوگی. تو خریدنے والے کو کتنا نقصان ہوا. آپ تو ڈرا رہے ہیں پھر نئی گاڑی لینے سے. نئی گاڑی لینے سے نہیں ڈرا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنیز گاڑی مزہ بہت دیتی ہے, لیکن جو نقصان کرتی ہے کروڑ والے بجٹ میں, اس لیے میں ہیول میں بھی, میں نے آپ کو بتایا میری فیوریٹ ہے بٹ ناٹ ریکمینڈیڈ. پی ایچ ای وی بہت زبردست گاڑی ہے ہیول کی, بٹ ناٹ ریکمینڈیڈ. وجہ پتہ کیا بھائی, چائنیز گاڑی میں 150 والے بجٹوں پہ کوئی نہیں جاتا. چائنیز گاڑی میں ایک بجٹ ہے کروڑ والا, ٹھیک ہے, اس میں ہر بندہ چلا جاتا ہے, ایزیلی ریلیکس ہو کے چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے یار تھوڑا بہت نقصان ہوگا, لیکن لازمی بات ہے یار لوگوں نے عرصے سے آپشن نہیں دیکھے تھے, انہوں نے دیے ہی نہیں. ٹویوٹا نے, ہونڈا نے دیے ہی نہیں ہے, سوزوکی نے کچھ دیے ہی نہیں ہے, تو لوگوں نے مزہ بھی تو لینا ہے نا یار. تو مزے میں تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے, شوق کا کوئی مول نہیں ہے. اگر شوق کے چکر میں تھوڑے پیسے چلے جاتے ہیں تو پھر لوگوں بھی کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں, شوق تو پورا کیا نا. تو پھر ہیول میں آپ اگر ایچ ای وی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے, پی ایچ ای وی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے,
It means ice engine, petrol engine is a good option. अच्छा, पेट्रोल इंजन पहले दिन से, जब इन्होंने शेप एक जैसी दी थी, पहले दिन से मैंने कहा था यही सबसे ज़्यादा बिकेगी, और वही इतनी बिक रही है कि बाकी गाड़ियाँ लोग भूल गए, करोड़ में वही लेता है, हर बंदा लेता ये रिटेन करती है अपनी वैल्यू रीसेल? है। वो इस वजह से करती है कि मिसाल के तौर पे ये ऐसी जगह है, वैल्यू फॉर मनी अब आता है इस पे। अब वो प्राइस इतनी कम है कि जब आप बेचने जाते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई 4-5 लाख सस्ती ऑफर दे देता है, ठीक है, उससे नीचे ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। जाहिर बात है, फिर किधर जाएंगे? और अब प्रॉब्लम, और इसकी वजह से लोगों को लगी भी बहुत है, लाइक ये इतनी सस्ती न्यू शेप की गाड़ी मिल रही होती है ना, पुरानी शेप की एचईवी लोग लेने को तैयार नहीं होते, वो कहते हैं न्यू शेप तो मिल रही है ना, पेट्रोल फिर एग्जैक्टली। और अंदर घुस गए तो कोई भी नहीं देखता ना, बाहर से तो एक ही चीज़ है ये, एक ही है। ठीक है, वो तो पता भी नहीं चलता। अब मुकाबला सख्त हो चुका है ऑलरेडी, 3 प्लेयर्स इस वक्त मार्केट के अंदर आ चुके हैं। जैको J7 हमारे पास मौजूद है, हैवल तो ऑलरेडी इस वक्त स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मेरा ख्याल है टोयोटा को भी उन्होंने बीट किया था सेल्स में इस साल 2025 में, क्रॉस को। ज़ाहिर है अच्छा, मजे की बात ये एक और बंदे ने भी लगाया हुआ था। अच्छा, अगर सिर्फ क्रॉस की बारी आए ना तो फिर तो उन्होंने बीट किया हुआ है, मैं उसकी बात करूं, लेकिन अगर खाली इसका ही मुकाबला किया जाए ना, तो खाली मैं आल्टो उसके साथ रख दूं ना, ऑल्टो तो डिफरेंट आ जाती है कैटेगरी में। उस एक गाड़ी की बात का हो रही है ना। अच्छा, उन्होंने उनकी H6 सिर्फ बिकती, सिर्फ H6 बिकती है, आप किसी गाड़ी को नहीं कर सकते। खाली बिकने की बारी हो जाए तो फिर तो लाजिम बात है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आल्टो करूँ तो 50,000 यूनिट बिका है ऑल्टो तो अकेली आल्टो। अब अकेली गाड़ी का नहीं मुकाबला किया जा सकता। अगर टोयोटा की बात की जाए तो टोयोटा की हर गाड़ी बिकती है, क्रॉस कम बिकती है क्योंकि क्रॉस का कंपैरिजन बहुत है, मतलब उसकी मतलब उस एसयूवी बहुत ज़्यादा है, तो क्रॉस के हिसाब से बहुत अच्छी बिकी है। बट आप ग्रैंडी, यारिस, ये वो कंबाइन करके टोयोटा लिखोगे ना तो फिर उससे ऊपर होगी, और कंबाइन करके हैवल लिखोगे कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी क्रॉस को इस बहस में इसलिए नहीं लाना चाह रहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट चाइनीज व्हीकल्स राइट नाउ। सो जो अभी चाइनीज है, आप जब आपने कहा था ना कि बीट किया तो उस पर मैंने जवाब दिया। तो मुझे याद नहीं रहा, मैं टोयोटा हैबिट पे बैठा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आ गई आपकी J7, आपकी आ गई हैवल आ गई दोबारा, और फिर अभी हमारे पास आ गई टीगो 8 CSH इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब अगर हम खरीदने जाते हैं तो ये सारी चाइनीज, ठीक है, जैको और ये आपकी आ गई चेरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं, हैवल को हम अभी साइड पे छोड़ देते हैं कि हैवल को साइड पे इसलिए छोड़ें कि हैवल अपनी अच्छी मार्केट हाँ, वो एस्टेब्लिश्ड है। हाँ, तो इन दोनों में से आप कौन सी गाड़ी रेकमेंड करेंगे अभी फिलहाल के? जैको टीगो 8 प्रो में से? हाँ जी, पहली बात है कि एक और भी डोंगफिंग की भी आ गई है, वीगो, ठीक है, उसको बीच में बिछा के डाल लें। मतलब कि सच बताऊं भाई तो ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन आ गई है ना लोगों के लिए, तो लोग, कई ऐसे बंदे भी हैं कॉल्स करते हैं कि यार हमने तो मिसाल के तौर पे जैको कराई थी तो चेरी आ गई, अब क्या करें, वो कैंसिल कराएं। मतलब कि मुझे लगता है कि लोगों को हिला के रख दिया इन्होंने। हाँ, मतलब इतनी कंपनी आ रही हैं कि मतलब लोगों को समझ नहीं, यार ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, ये वाली लूँ। तो मैं अपने भाइयों को इस वजह से मैं आके रोज़ वीडियो बनाता हूँ, कसम खुदा कि अक्सर मैं सवाल को जवाब दे दे के मेरा सर दर्द कर जाता है, लेकिन मैं एक चीज़ करता हूँ कि जब लोगों का कन्फ्यूजन में फ़ोन नहीं आता कि यार, अब लास्ट मुझे फ़ोन आया कि यार मैं जैको ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं टीगो की तरफ जाना चाहता हूँ, वो आ गई है। तो अब ये जैको वाले तो कह रहे हैं 2% काटेंगे हम, ऑब्वियसली जब आप बुकिंग करते हैं वापस लेते हैं वो 2% आपका काटते हैं। तो अब क्या करूँ, मैंने कहा भाई हौसला रखो, अब जो बुक करा दिया उसको आने दो। अगर इस तरह आप टेंशन लोगे ना तो आप तो टेंशन के मरीज बन जाओगे कि यार ये आ गई। अब भी तो आपकी सोच है क्या क्या आना है, अभी पहला महीना है, पहला महीना है, ये तो सीधी सी बात है, चाइना को तो जो मर्जी ऑर्डर दे के आ जाओ। हाँ, वो आपको वो क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतनी कम प्राइस, इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं फिर भी सब भाइयों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि यार जो लास्ट अभी आज भी एक वीडियो में बना के आऊँ कि जो नई नस्ल है ये कंप्यूटर पे बैठ के स्पेक्स पढ़ के फिर कहते हैं ये चीज़ ठीक है, ठीक है। अगर स्पेक्स के हिसाब से मैं किया जाए तो मैं मोबाइल के साथ कंपैरिजन कर रहा था कि मैंने कहा आईफोन को कोई मुंह ना लगाए अगर स्पेक्स के हिसाब से, ठीक है। खाली कैमरा यार वो 500 मेगापिक्सल दे देते हैं। अब 100 जूम आ रहा है, 100x जूम आ रहा है। अगर
اب اسپیکس کے حساب سے نہ بیٹری وائز آئی فون اچھا ہے, نہ کیمرے وائز پھر اچھا ہے, نہ ہی وہ مطلب پرائس وائز پرائس بہت ہائی ہے. ایگزیکٹلی اس حساب سے کسی حساب سے بھی وہ اچھا نہیں ہے, ابھی تک فولڈیبل نہیں آیا. بٹ ریالٹی یہ ہے کہ وہی اچھا ہے. تو اس وجہ سے مطلب کہ انجوائے کریں, جیسے نئی نئی چیزیں چائنا کے موبائل بھی آئے تو اس میں انجوائے کریں, بہت اچھی بات ہے یار, فیچر دے رہے ہیں, سارا کچھ دے رہے ہیں, گاڑی ہے, انجوائے کریں. بٹ ذہن میں رکھیں کہ یار یہ چائنا ہے, یہ بھی میں لے لوں تو ایک ہی چائنا ہے, وہ بھی صرف نام چینج ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف نام چینج ہے. اب دیکھا نہیں آپ نے, اب اوشان اور ٹیگو کا مقابلہ چل رہا تھا, اب ٹیگو اور اوشان ایک ہی ہیں, تو پھر کیا پیچھے تو ایک ہی ہے نا بھائی, پیچھے ایک ہی ہیں. ٹویٹا کی ڈیلرشپ اگر آپ کے پاس ہے نا, یا سوزوکی کی ہے یا ہونڈا کی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کوئی ڈیلرشپ نہیں لے سکتے. اور چائنا کی ساری ایک پلازے میں بھی ہے, آپ کو پتہ ہے رانا موٹر جو ہے اچھا اسلام آباد میں, اچھا ٹھیک ہے, اس کے پورے پلازے میں ساری ڈیلرشپ ہیں, مطلب کہ ایکسکلوسیو نہیں ہو سکتا, وہ جو مرضی ہے ڈال دو, جو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ٹینشن ہی نہیں. آپ چائنا کی ڈیلرشپ میں دبا کے لو, جتنی مرضی لو, بی وائی ڈی بھی اس کی ہے, اس کی وہ گلوری والی بھی ہے, ڈی ایف ایس کے بھی ہے, اچھا اس کی یہ جیکو بھی ہے, ساری اس کی ہیں ایک ہی پلازے میں. مزے کی بات یہ ہے, تو یہ چیز مطلب آپ چائنا میں جو مرضی کرو تو ہے ہی پیچھے ایک ہی نا بندہ. ابھی آپ نے جیک T900 لیا تو اس کے بعد وہ دوسرا ویریئنٹ آ گیا اس کا, وہ ریئر ویل ڈرائیو والا, وہ فیس لفٹ بھی تھا, وہ زیادہ اب جس نے لیا ہوا تھا پہلے T900 وہ سوچنے پڑ گیا یار وہ سستا بھی ہے, خوبصورت بھی, آل ویل ڈرائیو آپ کو ہر وقت تو چاہیے بھی نہیں. بھائی جیک نے, جب سچی سی بات بتاؤں تو جیک والوں نے, جیک کی میں بڑی اس کو ریکمینڈ کرتا تھا نا, تو شروع میں جب انہوں نے پرائس بڑھائی تھی تب بھی میں ایک ہی چیز لوگوں کو کہتا, کروڑ والی گاڑی ہے, کروڑ والی گاڑی ہے, اس سے اوپر مت سوچو اس کو. لوگ اس کو ریوو سے کمپیریزن کرنے لگ گئے تھے. اس ٹائم بھی میں کہتا تھا کہ یار ریوو سے اس کے جو بندہ کمپیریزن کرتا ہے نا وہ غلط کر رہا ہے, اس کو صرف ہونڈا سیوک والی پرائس میں ہونڈا سیوک سے کمپیریزن کرو. اگر ہونڈا سیوک آپ ڈالے میں جانا چاہتے ہو تو وہی پیسوں میں چلے جاؤ. ذہن میں رکھنا وہ ریوو نہیں ہے. ریوو ایک مضبوط اور بہت سائنس لڑا کے نا اس کو بنایا, ریلائبل گاڑی ہے, تگڑے انجن کے ساتھ سارا کچھ. اور اس میں اتنے پرابلم ہے جیک T900 میں. اچھا یہ جب آپ کروڑ کے بجٹ میں سوچ کے لوگے نا, کروڑ کی گاڑی لی تو پھر آپ ریلیکس رہو گے. جب آپ یہ سوچو کہ میں نے ریوو کے کمپیریزن میں لیا تو پھر آپ بالکل ریلیکس نہیں ہو, پھر آپ صرف ٹینشن ہی لوگے. اور میں ہمیشہ کروڑ کے بجٹ میں کہتا ہوں جیک زبردست گاڑی ہے. مطلب ڈیپینڈز اپون بجٹ, اگر کروڑ کا بجٹ ہے ہاں, لیکن ذہن میں رکھنا کہ میں نے جیک لیا ہے, کمپیریزن نہیں کرنا, کمپیریزن نہیں کرنا, بالکل بنتا بھی نہیں ہے کمپیریزن. صحیح. ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے, I'm sure آپ لوگوں کو مزہ تو آ رہا ہوگا سننے کا, لیکن ایک ضروری سوال, کیونکہ ان سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہی از ڈیلنگ ود thousands آف ویکلس پر منتھ, تو ان سے ان کے تجربے کی بیس پہ ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اور ہی کین پریڈکٹ آلسو کہ کیونکہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, ہی نوز ایوری تھنگ. جو ایک ہوتا ہے ہم لوگ جو ریویوز کرتے ہیں وہ شو روم ریویو ہوتے ہیں یا ڈائریکٹ کمپنی ریویوز ہوتے ہیں, ہماری وہ فیلڈ ہے. ان کی یہ آپ لوگوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, کون سی گاڑی کیا مسئلے نکال کے آ رہی ہے, یا کون سی گاڑی بہت زیادہ آؤٹ آف نو ویئر اچھی ثابت ہوئی, ہی نوز دا بیسٹ. تو پریڈکٹ بھی یہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بڑی لمبی تمید باندھ دی عرفان بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں آپ PHEV کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ زبردست. یہ جو تو میں کہتا ہوں ہونی سے PHEV چاہیے ابھی. یہ جو خوف ہے لوگوں کو, ایک تو پہلے جب وہ ہائبریڈ آئی, اچھا یہ عجیب بات ہے نا, یہ آپ لوگوں سے بھی سوال ہے, کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. یہ جب آپ کی ایکوا آ رہی تھی, آپ کی ٹویوٹا کی دوسری جو آپ کی ہائبریڈ گاڑیاں آ رہی تھی جیپنیز, سو لوگ ری سیل یا ری بائی کرتے وقت صرف ایک چیز سوچتے تھے کہ یار اس کی ABS چیک کروا لو اور بیٹری ہیلتھ چیک کروا لو, 100% ہے تو اوکے ٹو گو ہے, باڈی خیر ہے. یہ دو چیزیں صحیح ہونی چاہیے. جیپنیز گاڑی میں ٹینشن نہیں لیتے تھے لوگ. ابھی یہاں پہ آپ کو CKD بننے شروع ہوئی تو پہلے ہی لوگوں کو فکر پڑ گئی بیٹری بڑی مہنگی ہوگی جی اس کی, یہ تو تم لوگوں کو تب پتہ چلے گا جب اس کی بیٹری جو ہے فارغ ہوگی, پھر یہ چیزیں آپ کو جیپنیز کے وقت کیوں نہیں فکر کرتے تھے اور اب کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیزوں پہ نا بھروسہ ہوتا ہے لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے, اب جیپنیز پہ لوگوں کو بھروسہ ہے, یہ سچ ہے اور ریالٹی ہے. ایگزیکٹلی چائنیز پہ اس طرح کا لوگوں کا اصل میں بھروسہ نہیں ہے.
صحیح. ہمارے یہاں کوئی چیز کو ہم نے, سچ کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو ہم نے ویسے ثابت کرنا ہو کہ یہ اچھی نہیں ہے تو ہم چائنا کی بولتے ہیں مذاق میں بھی, نارملی ہے ہماری کمیونٹی میں. تو اس وجہ سے یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پی ایچ ای وی جو اس میں آئی تھی نا, اس میں پریس آئی تھی, وہ ایسے بجٹ کی گاڑیاں ہی نہیں تھیں, اور وہ چند گاڑیاں ہوتی ہیں, مطلب آپ نے منگوا لی, میں نے منگوا لی, 10 بندوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ گاڑیاں ہیں جو پہلی بات ہے مارکیٹ میں ہیں بھی بہت کم. اب یہ تو ایک بلک میں آ رہی ہے نا, مطلب 1000 2000 گاڑی, ہاں 10 ہزار گاڑی آ رہی ہے نا. تو اس پہ تو لوگوں نے سوچنا ہے نا, لازمی بات ہے. آپ نے بھی لینی ہے, میں نے بھی لینی ہے, ہر دوسرے بندے نے بھی لینی ہے. تو پھر تو آپ کیا پتہ سوچ لو, میں بے شک نہ سوچوں, آپ جو سوچ لو, یہ ہوتا ہے. یہ 4 سال تک سسٹین. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ جیپنیز گاڑی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے منگائی ہے گاڑی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو چلا رہے ہو, 10 بندوں کو اس گاڑی کا ہی نہیں پتہ ہوگا, مطلب بہت کم کوانٹٹی میں آتی ہے نا, تو وہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی منگا لیتا ہے. اور وہ ہوتی بھی, تو جب ایکوا کی بات کریں تو دیکھو 50 لاکھ کی گاڑی ہے ٹوٹل. 50 لاکھ والی گاڑی میں لوگ یہی کرتے ہیں کہ آلٹو اور سوئفٹ سے کمپیریزن کر کے چلو لے لیتے, بس اس طرح کا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریالٹی ہے اس وقت لوگوں کو جو خوف ہے بیٹری کا, یہ ٹھیک ہے مہنگی ہے. اوکے, تو یہ مسئلہ ہوگا کہ نہیں, واٹ یو تھنک؟ پی ایچ ای وی میں نہیں ہوگا, اتنا بڑی بات نہیں ہے. ہائیبریڈ میں بھی اتنا بڑا بات نہیں ہے. کیونکہ سوری میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا, آپ لوگ بھی معاف کیجیے گا, قطع کلامی کر رہا ہوں, اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہاں پہ سوال ضروری ہے. اب آپ کے پی ایچ ای وی میں سائز بہت بڑے بڑے ہیں بیٹریز کے, تو جب سائز اور وزن کے حساب, مطلب جتنی ہیوی ہوگی اتنے کلو واٹس وہ کرتی ہے, ریٹین کرتی ہے, تو اتنی مہنگی بھی ہوگی پھر گاڑی یا بیٹری. بیٹری تو مہنگی ہوگی. پی ایچ ای وی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ایک چیز اکثر شاید لوگوں کو کم ہی پتہ ہو, کہ پی ایچ ای وی گاڑی ایک ہو اور ایک خالی ایچ ای وی گاڑی ہو, اور اگر پی ایچ ای وی کو صرف پیٹرول پہ چلا رہے ہو تو وہ زیادہ فیول کھاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور جس طرح یہ ایم جی کا بھی ہے, ایم جی کے والوں میں بڑا ہی میں کہتا ہوں کہ یار انہوں نے کیوں لوگوں کو یہ نو ہاؤ نہیں دی کہ مثال کے طور پہ آپ چلانی کیسے ہے. اب وہ لوگ اکثر پیٹرول پہ چلاتے ہیں تو اکثر ڈر جاتے ہیں, یار یہ تو اتنا زیادہ کھا جاتی ہے, تو پرانی سے بھی زیادہ کھاتی ہے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے, اور یہ وجہ ہوتی ہے. اور دوسری بات, بیٹری جو پرائس کی آپ بات کریں تو وہ آپ بات کریں, کیا کہہ رہے تھے آپ کہ مہنگی ہوتی ہے. بیٹری کی جو ورتھ ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کا ٹائم اوور ہو گیا وارنٹی کا, ٹھیک ہے, آفٹر وارنٹی, کیونکہ میں نے یہ ٹو بی ویری آنیسٹ, لوگ ایز اے وہ لیتے ہیں نا یوز اینڈ تھرو والی سوچ رکھ کے کہ چائنیز گاڑی میں 1-2 سال چلا کے I'll get rid of it اور میں نیا ماڈل لے لوں گا. وہ صحیح بات ہے آپ کی کہ ہم اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کر رہے کہ یار میں 8-10 سال یا میرا بچہ بھی چلائے گا. وہ جیپنیز کے ساتھ ہی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرتے, یہ ہمیں پتہ ہے آلریڈی. سو اب جو بیچارہ لے گا 3-4 سال بعد, بے شک اسے ہاف پرائس میں ہی مل جائے گی 4-5 سال بعد, کیونکہ اس وقت تک اب تو سالڈ اسٹیٹ بیٹری کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بھی آنے والی ہے. ایک بائک میں انہوں نے ڈالی ہے 700 کلومیٹر کی رینج دے رہی ہے وہ بیٹری, ٹھیک ہے. ابھی تو یہ لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریز ہیں. میں کیوں زیادہ ریکمینڈ نہیں کر, کروڑ سے اوپر لوگوں کو بجٹ میں نہیں جانے دیتا. میں تو یہی مجھے پتا ہے کہ آج یہ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, کل اور دیں گے, اور اتنی پیسوں میں دیں گے, اور پچھلے جن بیچاروں نے لی ہوگی ان کو اتنا نقصان ہو جائے گا. اور ہم گاڑی کو ایز اے ایسڈ لیتے ہوتے ہیں پاکستان میں, ایز اے ایسڈ لیتے ہیں, اور ہم وہ واقعی میں ایز اے ایسڈ ہی کام کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے, اگر کوئی کبھی ہمیں پیمنٹ کی ضرورت پوچھی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایسڈ کھڑا ہوا ہے. تو چائنیز کا تو وہ والے باہر والا حساب ہے. دیکھو آپ کو پتہ ہے دبئی میں تو 5 سال بعد گاڑی ختم, بس کوئی اس کی وہی نہیں ہے. تو ادھر چائنیز چل سکتی ہے, ادھر ادھر کہیں بھی جو باہر مطلب اور کنٹریز ہیں مطلب ان میں چل سکتی ہے. پاکستان میں ہمارا ایسڈ ہوتا ہے بھائی. اگر انہوں نے مثال کے طور پہ آج اگر مثال کے طور پہ ایک بیٹری لگا رہے, سائز بڑا ہے, کل اور چھوٹی ہو جائے گی, اور چھوٹی ہو جائے گی, نیو آنے والا نیو چیز لے گا. ایسا ہی ہے وہ اوبیسلی یہ دن بہ دن ٹیکنالوجی پہ ترقی کر رہے ہیں, تو پچھلے لوگ جو ہمارے جو ایسڈ سمجھ کے لیتے ہیں وہ تو سیدھی سی بات ہے بڑھ ہی جائیں گے. تو آپ کا مشورہ یہ ہے کہ ہاتھ ہولا رکھو, ہولا رکھو, ٹھیک ہے, لو بٹ تھوڑا ہولا رکھو, مطلب کروڑ سے اوپر مت جاؤ, بالکل بھی نہ جاؤ. ٹھیک ہوگا. ابھی ہم الیکٹرک کی طرف آئے نہیں. چلیے جی اب کنکلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کو. 1-2 فائنل کوسچن اینڈ دین ویل جسٹ کنکلوڈ اٹ. موسٹ انڈر ریٹڈ ایس یو وی, واٹ ڈو یو تھنک؟ تو گلوری ہے بیچاری. اچھا,
مطلب اس میں تو مطلب وہی بات آ جائے گی, اگر مطلب آپشن وائز گھر میں بیٹھا دیکھا جائے تو وہ بھی بہت ٹاپ کی ہے. ہاں, بٹ وہ اس میں کوالٹی کے ایشوز ہاں بہت زیادہ ہے. پھر فیول ایوریج, میرا خیال ہے آفٹر سیل سروسز بھی اوبیسلی سب کچھ اس کا, بس جو آپ نے لفظ کہے بس وہ سوٹ کرتی ہے اس پہ. صحیح. ایم جی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ لوگوں نے اسے زیادہ بھاؤ نہیں دیا, شروع میں دیا تھا, لیکن اب اگر آپ ری سیل ویلیو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے ری سیل ویلیو میں سب سے بیسٹ آپشن آپ کو اس وقت سستی میں اور اچھی گاڑی ایم جی مل جاتی ہے. ایم جی ایچ ایس. اچھا مزے کی بات بتاؤں بھائی, تو جو 60 لاکھ والے بجٹ میں اتنی سپیڈ بکتی ہے نا یہ ایم جی, کی آپ کی سوچ ہے. اچھا جی, لیکن اس حساب سے اگر نیو پہ جائیں تو وہی والا پرابلم آ گیا جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ایچ ای وی میں انہوں نے صحیح سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا. حالانکہ گاڑی بہت اچھی ہے, گائیڈنس نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو فیول وائز مطلب بری لگی ہے, انہوں نے نقصان کر کے بیچی ہے. جیسے اگر مجھے نقصان ہو گیا تو میں بھی اپنے 4 اپنے بھائیوں کو بتاؤں گا کہ بھائی نہ یہ نہ لینا, یہ پرابلم ہوئی. ادروائز بہت اچھی بہت کمفرٹیبل گاڑی ہے, صرف اویئرنیس دے دیں کیسے چلانی ہے تو پھر وہ بھی کامیاب تھی. اب تو نہیں ہو سکتی, جب ایک دفعہ نام بدنام ہو گیا تو ہو گیا. بیڈ ورڈ کا یہ ہے نا, بیڈ ورڈ ٹریولز فاسٹ, ایسے ہی بالکل. تو وہ جو اچھی بات ہوتی ہے وہ سلو جاتی ہے, بیڈ ورڈ یوں پھیلتا ہے جنگل کی آگ کی طرح. تو ایک بار آپ کی گاڑی فلاپ تصور ہو گئی, اس کو بڑا مشکل ہے اٹھانا. اور ان کے پاس وہ ٹائم تھا جب مطلب یہ کھلا میدان نہیں ہوتا, ایگزیکٹلی اوپن فیلڈ تھی ان کے پاس, اور اتنا کور کرنا چاہیے کیا تھا کے پاس تھی, سپورٹیج کی جب آئی تھی کنگ تھی, کوئین تھی بلکہ, بالکل ایسا ہی تھا. وہ سیوک کی کمر توڑ دی تھی اس نے. بالکل, لیکن یہ ہے کہ جس نے ٹائم پہ نہیں سوچا آج وہ رو رہے ہیں. ان میں سے میں کہتا ہوں ہونڈا بھی ہے, اس نے بھی ٹائملی نہیں سوچا, اور سب سے زیادہ کسٹمر ہونڈا والا چائنیز گاڑیوں میں بیٹھتا ہے. اب اصل بات پہ ہم آ رہے ہیں. اور واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ایچ آر وی, جو مطلب نو ڈاؤٹ آپ نے بھی 10 دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ ذکر کیا کہ کیپیسٹی کے حساب سے یہ سب سے بڑی گاڑی آتی ہے اپنی کیٹیگری میں. سو میرا جہاں تک لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے, ہونڈا ایچ آر وی جو لوگ چلا رہے تھے تو وہ لٹرلی انہوں نے کہا آپ ویڈیوز بناتے ہیں, میں کہا یہ بات ضرور بتانا کہ 90 کی سپیڈ پہ اس کا بونٹ یوں کرتا ہے موٹر وے پہ, یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے, آپ نے بتانی ہے. میں نے آج تک بتائی نہیں ہے, ویسے میں پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں اس کا. تو ویئر آر دے اسٹینڈنگ, کیونکہ اس قیمت میں فیچرز کے حساب سے دیکھیں چائنا صرف فیچر بیچ رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. ہونڈا, ٹویوٹا, سوزوکی, اب فرانکس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ابھی, بٹ یہاں پہ ہمیں کافی پیچھے نظر آتی ہیں یہ فیچرز کے حساب سے. اصل میں پتہ ہی کیا بات ہے بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایچ آر وی ہے نا, ایچ آر وی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں بیچاری بدقسمت ہے کہ وہ ہونڈا کی ہے. ٹھیک ہے, ہونڈا والے یہاں پہ لے, یہ وہی گاڑی ہے جب یہی گاڑی لوگ منگواتے تھے تو وہ 1.25 کروڑ اور 1.30 کروڑ کی ہنس کے بکتی تھی. جیپنیز ویزل جس کا نام تھا, ویزل. اور مجھے سوری یہ بتائیے گا کتنا ڈفرینس ہوتا تھا؟ کوئی ڈفرینس بھی نہیں ہے. اچھا, بالکل کوئی ڈفرینس بھی نہیں ہے. اگر یہ جو آپ بونٹ ہلنے والی بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ یہ پرابلم ہونڈا سیوک ایکس میں تھا, اور سب سے زیادہ ہاٹ سیلنگ گاڑی تھی اس ٹائم پہ بھی ابھی بھی. تو یہ ایک ویسی تھوڑا سا اس میں کوالٹی میں ان کی آ جاتا ہے, اس مطلب چائنیز میں اس سے بھی زیادہ چیزیں ہوں گی. لیکن میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ گاڑی وہی گاڑی ہے جو لوگ منگوا کے 1.25 کروڑ 1.30 کروڑ کی بیچتے تھے. یہ برانڈ نیو 26 ماڈل گاڑی 92 کی دیتے ہیں, لوگ نہیں لیتے. تو اس میں بھی انہی کی کوئی تو کمزوری ہے نا. کیا وجہ ہے؟ ایک تو بھائی سن روف نہ دینا, کروز کنٹرول بھی میرا خیال نہیں, کروز کنٹرول نہیں اب دیا ہے, اب دیا نا, پیچھے ایچ آر وی میں نہیں دیا تھا. تو وہ پٹی بھی تھا. حالانکہ ایچ آر وی میں چیزیں پوری کر دیتے اس کی مارکیٹ ہوتی, ٹھیک ہے, اور آج اس کو مارکیٹ بنانے کے لیے کوئی ضرورت نہ ہوتی. ہاں, وہ بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. ہونڈا نے بھائی ٹربو دی ہے, موقع تھا, مطلب کہ 26 میں ایسی چیز دے دیتے کہ لوگ بک کرا لیتے. کیا کیا بھائی, اڈاپٹیو کروز کنٹرول دے دیا, فاسٹ چارجر دے دیا, وائرلیس چارجر آر ایس میں دیا ہے. آر ایس میں نا. اب جو اوریل جو پہلے لوگ ہمارے کتنے کسٹمر ہیں, اب دیکھو نہ سرچ کرو تو یہی حال ہوتا ہے. اب دیکھو ہمارا ایک شو روم ہے, میں ایک شو روم کا اگر اونر ہوں تو میں ایک شو روم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ لوگ اس چیز سے تنگ ہوتے تھے کہ یار آٹو بریکنگ نہیں ہے مزے کی, مطلب یہ نہ ہو اس لیے اوریل لے لیتے. انہوں نے اوریل میں بھی دے دی. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے, مارکیٹ کی نبض نہیں پکڑتے کہ کیا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے اڈاپٹیو کروز کنٹرول کی کاسٹ 8 لاکھ روپے ہے. اب 8 لاکھ کی آپ الیکٹرک سیٹیں دے دو ہمیں, آپ
کوئی سن روف کی جگہ بے شک پینورامک دے دو, کوئی 360 کیمرے دے دو, کوئی اس طرح کی چیزیں دو جو مطلب کہ ویلیو فار منی لگے بھی صحیح. یار وہ چیز دے رہے ہو جو ہمیں چاہیے نہیں یار, ہم نے آپ سے مانگی ہے. وہ جو فرنٹ کولائن وارننگ سسٹم ہے یا بیک, وہ ویسے بھی لوگ آف کر کے ہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آر ایس میں اگر انہوں نے سرچ کی ہوتی, یہ سچ ہوتا اگر یہ سرچ کر کے چلتے ہوتے, خدا گواہ ہے کبھی بھی اوریل میں نہ دیتے. اور مزے کی بات یہ کہ اوریل تو چھوڑو, انہوں نے ہارڈ ٹاپ میں بھی دے دی. مطلب عجیب, سمجھ سے باہر ہے کہ کہاں سے یہ کون سی سرچ کرتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. R&D ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے ان کا, ریسرچ ہی کوئی نہیں کر رہے. کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. جو میں سچ بتاؤں, ٹویٹا یہ نہیں ہے کہ میں ٹویٹا کے ساتھ جڑا ہوں تو اس حساب سے کہہ رہا ہوں. ٹویٹا منہ سے کہتا ہے میں نہیں دوں گا, آگے بھی نہیں دوں گا, ابھی کچھ عرصہ وہ بھی نہیں دوں, تب بھی نہیں دوں گا یہ ایڈاز. صحیح. ہماری سرچ کے مطابق پاکستان میں یہ ڈرائیور کی سیفٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. گاڑی کا کباڑا ہو جائے گا جی آگے. بھائی ابھی سے کئی گاڑیاں ایسی آتی ہیں جن پیچھے سے لگی ہوتی ہیں, اور ہوا کیا تھا یار, آٹو بریک لگ گئی تھی. اور مجھے خود پتہ ہے, ہم ہر گاڑی چلاتے ہیں, جس ٹائم آپ کی ہائی وے پہ آٹو بریک لگ گئی, آپ کو پتہ ہے کلوز کال بہت لوگ کرتے ہیں, بائک والا اچانک آ جاتا ہے, گاڑی والا اچانک آ گیا, ٹیل گیٹنگ بہت ہوتی ہے, جوڑے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بریک مار دیتی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں لگتا. نئے بندہ تو میں کہتا ہوں شل ہو جاتا ہے ایک دم جب ہائی وے پہ بریک لگ جائے. ہاں. اور اس کے بعد ہم تو ویسی بمپر ٹو بمپر جوڑی ہوتی ہے گاڑی, تو پیچھے والا جو مرضی کرے. HRV کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ HRV میں سن روف آنا چاہیے تھا. اور HRV سیدھی سی بات ہے, جو گاڑی ایک دفعہ بدنام ہو جائے نا, اس کو واپس سیدھا کرنا بہت مشکل ہے. HRV میں سن روف ان کو لازمی دینا چاہیے تھا, کیونکہ جن کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں ان میں جو چیزیں ہیں وہ تو دینی چاہیے تھی. میں شو روم کا نام نہیں لیتا, میں ہونڈا کے ایک شو روم میں تھا, تو بڑے اچھے ان کے ہمارے مراسم ہیں ان کے ساتھ, تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کی یہ کیوں نہیں ہو رہی سیل. کہتے ہیں جی اب لوگ پہلے آتے تھے, بزرگ لوگ آتے تھے, وہ انہی کا فیصلہ ہوتا تھا, لے کے چلے جاتے تھے. اب وہ آتے ہیں بچوں کے ساتھ, بچے کہتے ہیں بابا اس میں سن روف نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ موو آن کر جاتے ہیں, دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ بات آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, تو پھر رونا یہ ہے کہ کمپنی کو کیوں نہیں پتہ. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں, بند کمرے میں کوئی بھی فیصلہ ہو نا, تو اس کا رزلٹ ایسے ہی ہوتا ہے, اور وہ پھر چیز کو خراب کر دیتا ہے. سو گائز, اس سیڈ نوٹ پہ ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو. انشاءاللہ ہم عرفان بھائی کو تکلیف دیتے رہیں گے, اور سہنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا. ہم حاضر ہیں بھائی, ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم کسی کلائنٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں تو اتنا ٹائم ہم نوز کو بھی دیتے ہیں. ہاں, تو انشاءاللہ مسئلہ ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں آفٹر سم ٹائم. ابھی بڑی گاڑیاں آنی ہیں, تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ان پہ بھی ریویو لے کے آئیں گے آپ کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. عرفان بھائی تھینک یو سو ویری مچ جی, آپ نے بہت ٹائم دیا. ہی واز اباؤٹ ٹو گیٹ آؤٹ, ہی واز گوئنگ سم ویئر, لیکن انہوں نے وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ آپ کا بھی, اور آپ کا بھی اتنی طویل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کوئی کوشچن ہو آپ کا, کامنٹ سیکشن حاضر ہے, ضرور بتائیے گا, اور انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو آنسر یور کامنٹس اینڈ کوشچنز ایز ویل. عرفان بھائی کو اگر آپ نہیں جانتے تو ان کے تمام سوشل میڈیا لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے. ڈو فالو ہم. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میری طرح بیٹنگ اراؤنڈ دا بش نہیں کرتے, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. مختصر ویڈیو ہوتی ہے, ڈو چیک ہم آؤٹ. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ. السلام علیکم.